شادب خانزادہ صاحب، یہ تو اب حقائق بن چکے ہیں اور صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے. آپ، میں، حامد میر صاحب، شہزاد اقبال صاحب، دیگر صحافی، ہمارے جیو نیوز میں نیوز روم کی پوری ٹیم، وہ سب ان خبروں کو نہیں دیکھ رہی بلکہ پوری دنیا اس کے ثبوت اور اس کہانی کے پیچھے چھپے شواہد سامنے لے کر آ رہی ہے. اب رہ گیا آگے جانے کا راستہ. اس پر حامد میر صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. کس طرح سے یہ ممکن بنا سکتا ہے پاکستان؟ آپ پہلے جواب دیجیے گا. ہم شہزاد اقبال صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ نریندر مودی کی حکومت کے ساتھ آگے چلنے کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے. ان کے ماضی کی تمام حقائق بھی سامنے ہیں، لیکن وہ سب ملک جن کو پاکستان اپنا مثالی برادر ملک کہتا ہے، ان کے بھی تو نریندر مودی اور ان کی حکومت کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں، چاہے وہ ترکی ہو، سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، قطر ہو. متحدہ عرب امارات نے تو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نریندر مودی کو دے رکھا ہے. شادب خانزادہ صاحب، دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، ایک تو حامد میر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم مودی کی اس وقت جو حالیہ ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. مگر میرا خیال ہے کہ جو حقائق اور گراؤنڈ ریئلٹیز بلڈ ہوئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم حقائق پر تھوڑا سا بھروسہ کر سکتے ہیں. ایک شارٹ ونڈو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی ریلائبل ونڈو ہے یا بہت ہی بڑی ونڈو ہے، بٹ ایک شارٹ ونڈو ہے، اور وہ نریندر مودی صاحب پر اس حقیقت کا آشکار ہونا ہے کہ ان کے پاس سپریورٹی نہیں ہے کنونشنل وارفیئر میں پاکستان کے اوپر. اور ایک اب سے تھوڑی دیر پہلے جو خبر آئی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں، بڑی ہی اہم خبر ہے، جس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ انڈین میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان سیز فائر کر رہا ہے اور کسی بھی طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے بھارتی فورسز کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے نا جنید، وہ امن کی بات کرنا بھول گیا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 3 سے 4 گھنٹے میں جب پاکستان سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ امن کی بات ہوئی ہے، پاکستان کے عوام جشن منا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے، انڈین میڈیا پر ایسا لگتا تھا سکتہ طاری ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کر رہے تھے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے ٹویٹ کر دیا ہے. وہ اپنی حکومت سے سوال کر رہے تھے کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس دفعہ ہم جنگ جیت کے آ رہے ہیں، گھس کے مار کے آ رہے ہیں. جب ہوا یہ ہے کہ لینگویج بھول گئے، مجھے لگتا ہے امن کی بات کرنا، امن کو سیلیبریٹ کرنا وہ بھول گئے، جس کی وجہ سے بھی مسلسل یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ جی انڈین آرمی جواب دے، انڈین حکومت جواب دے کہ پاکستان کی طرف سے سیز فائر ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے اس نیریٹو میں خود نریندر مودی بھی پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہیڈ لائن بنے کہ ٹرمپ نے بیچ میں کود کے یہ کام کرایا ہے، تو اس لیے وہ بھی یہ ہیڈ لائنز ان کو بھی سوٹ کرتی ہیں. کیوں؟ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اپنے ناظرین کے سامنے سی این این کی خبر رکھنے جا رہا ہوں. سی این این نے کہا ہے کہ یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ نے کل مودی کو کال کی کیونکہ انہیں ٹرمپ انتظامیہ کو ایک بہت ہی الارمنگ انٹیلیجنس موصول ہوئی تھی، ایک الارمنگ انٹیلیجنس ان کو موصول ہوئی تھی، جس کے بعد مودی کو کال کی گئی. اب کیا خبر کہہ رہی ہے سی این این کے مطابق؟ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے سی این این کو کہ جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی تھی تو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وائٹ ہاؤس کی چیف آف اسٹاف سوزی وائلز پر مشتمل اعلیٰ امریکی حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے. انہوں نے گہری نظر رکھی ہوئی تھی اور جمعے کی صبح امریکہ کو ایک خطرناک انٹیلیجنس رپورٹ موصول ہوئی جمعے کی صبح، جس کی نوعیت حساس قرار دے کر امریکی حکام نے تفصیلات بتانے سے تو انکار کیا ہے سی این این کو، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معلومات امریکی حکام کو معاملے میں زیادہ سرگرم کردار ادا کرنے پر قائل کرنے میں اہم ثابت ہوئی. یعنی ایسی معلومات تھی کہ وہ امریکی انتظامیہ جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں کردار ادا کریں گے، جے ڈی وینس کہہ رہے تھے کہ جی آپس میں کر لیں مسئلہ حل، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. جب انہوں نے وہ انٹیلیجنس دیکھی، وہ الارمنگ انٹیلیجنس دیکھی، تو انہیں احساس ہوا کہ ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا. سی این این کہہ رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق اس کے بعد نائب صدر جے ڈی وینس نے خود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا. جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کو اس منصوبے پر پس پردہ بریفنگ دی. پھر جمعے کو دوپہر میں وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی. پھر ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کے مطابق انہوں نے سی این این کو بتایا کہ جے ڈی وینس نے مودی پر اس وقت واضح کیا کہ وائٹ ہاؤس سمجھتا ہے کہ جیسے جیسے ہفتے کا اختتام قریب آ رہا ہے، صورتحال میں خطرناک حد تک شدت آنے کا خدشہ ہے، جو کہ اچھا نہیں ہوگا. اور پھر امریکی نائب صدر نے مودی پر زور دیا کہ وہ پاکستان سے براہ راست رابطہ کریں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جو آپشنز دستیاب ہیں اس پر فوری طور پر غور کریں. امریکی حکام نے سی این این کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس موقع پر امریکہ کو یقین تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور دونوں کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے. اور پھر حکام نے مزید بتایا
کہ جے ڈی وینس نے مودی کے سامنے ایک ممکنہ راستہ بھی رکھا جس کے بارے میں امریکی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس پر آمادہ ہو سکتا ہے، تاہم انہوں نے اس کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق اس فون کال کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سمیت محکمہ خارجہ کے حکام نے رات بھر بھارت اور پاکستان کے اپنے ہم منصبوں سے رابطے کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ نے یہ بات بتائی تھی ہمیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے، کہ مارکو روبیو نے رابطہ کیا تھا۔ پھر سی این این کہہ رہا ہے کہ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اس معاہدے کو تیار کرنے میں براہ راست کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس کا کردار صرف دونوں ممالک کو بات چیت پر آمادہ کرنے تک محدود رہا۔ تاہم امریکی نقطہ نظر سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم مودی سے فون پر بات چیت کو ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دیا گیا، یعنی وہ امریکہ جو دور ایک فاصلہ اختیار کیے ہوا تھا انہیں ایک انٹیلیجنس موصول ہوئی۔ وہی جے ڈی وینس جو کہہ رہے تھے کہ یہ ممالک خود حل کریں معاملہ، انہوں نے اس الارمنگ انٹیلیجنس کے بعد مودی کو فون کیا اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ اب یہ معاملہ طے کرنا ہے۔ صورتحال اگر یہ ہفتہ گزرا، جمعے کا دن تھا، اگر ہفتہ گزرا تو صورتحال بہت خراب ہونے والی ہے، اور اس کے بعد مودی مجبور ہوئے ہیں۔ تو جب صورتحال یہ ہو کہ مودی کو مجبور کیا گیا ہو، ورنہ مودی صاحب مان نہیں رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ونڈو اس حقیقت کے پیش نظر، حالانکہ وہ شارٹ ٹرم میں اپنے میڈیا پر یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم ریسپونڈ کریں گے، ان کا میڈیا چیخے گا کیونکہ ہم کی بات کرنا بھول گیا ہے، مگر کیونکہ مودی مجبوراً اس فیصلے پر راضی ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے بھی، اور پاکستان نے جو کارروائی کی، ان کے رفال گرائے، ان کے میزائلوں کے بدلے میں میزائل ہٹ کر کے، اب بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے اور سی این این یہی بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ حیران رہ گئے